انسان دنیا میں آتا ہے، شعور کی آنکھ کھولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ روحانی اقدار بھی رکھی ہوتی ہیں اور اس کے نفس میں خواہشات بھی رکھی ہوتی ہیں۔ حکم اسے یہ دیا گیا ہے کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول کرے۔ جو آدمی بالکل یہ سمجھے کہ میں نے اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، کسی چیز کا لحاظ نہیں کرنا، تو قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی آگے چلے گئے۔ جو تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنی کچھ خواہشات کو کنٹرول کرے، کہیں کسی جگہ اسے جھک جانا بھی آئے، کہیں کسی جگہ اسے معاف کرنا بھی آئے، تو اس نے انسانیت کی اقدار کو سمجھ لیا ہے۔ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اخلاقی قدریں موجود ہیں۔ ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہیں دنیا میں، اب یہ ہمارے جھگڑے اللہ رسول کے لیے تو نہیں رہ گئے۔ جن کے بارے میں بار بار قرآن پاک نے ہمیں کہا تھا ان سے دوستی نہ کرنا، محبت کے پیغام نہ بھیجنا، ان کی تو تعریفیں صبح شام ہوتی ہیں۔ ہمارا عام طبقہ بھی اور حکمران طبقہ بھی مثال ہی جب دیتا ہے وہ کفر کی، مشرک کی، یہودی عیسائی کی مثال دیتا ہے۔ اور میں کئی دفعہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں عذرائے محبت، میں کہتا ہوں سائی ماڑا ہونا، بیچارہ کوئی مزدوری کرتا ہو۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر دوستوں؟ اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، ویسے کبھی کبھی جیب میں بھی رکھنا چاہیے۔ مطلب جس نے بنایا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں پکڑے رکھنا، کبھی کبھی صحیح چلیں، جو بنا رہے ہیں ان کو میں منع نہیں کرتا، وہ بنائیں، کسی چیز کو اگر محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن باقی لوگ تو میری بات پر توجہ کریں نا۔ وہ میسیجز کا جواب ذرا 20 منٹ کے بعد دے لیجئے گا۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی کچھ چیزیں قابل، چونکہ اپنی بات نہیں نہ کر رہا، اللہ رسول کی کر رہا ہوں، تو آپ تھوڑی دیر مجھے موقع دیں تاکہ 2-4 باتیں آپ سے عرض کر لوں۔ تو عیسائی ماڑا ہو نا، غریب آدمی ہو بیچارہ، تو اس کے بارے میں لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب دسو سانجانہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں نے کہا اگر مشرک کے نجس ہونے کی بات کرتے ہو تو ایدے نال بھی نجائز ہے، تے امریکہ دا صدر ہوئے تے تاں بھی نجائز ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ جب کوئی بہت بڑا آدمی آ کے بیٹھ جائے اور ساری اس کے سامنے کابینہ بیٹھی ہو تو پھر کوئی شرعی مسئلہ پوچھے ہی نہ، اور اگر کوئی غریب آدمی سامنے آ جائے، مشرک نجس ہے تو وہ ہر ایک ہی نجس ہے۔ تو جن کے بارے میں تو رویے میں سختی رکھنے کا کہا گیا تھا، وہاں تو ہم نے بنا لی نرمی، اور جہاں ہمیں کہا گیا تھا نا درگزر کر دینا، رحماء بینہم، معاف کرنا، ذات کو بت نہ بنانا، اپنے نفس کی خواہش کو آگے نہ رکھنا، وہاں ہم نے زندگی مشکل کر لی ہے۔ چھوٹا خاندان ہو، بڑا خاندان ہو، غریب خاندان ہو، امیر خاندان ہو، آپ کسی خاندان کی پوری لڑائیاں ساری نچوڑیں تو اس کے اندر سے صرف ایک بات ٹپکے گی کہ میں نے نہ پوچھیا نہیں، مجھے انہوں نے بڑا نہیں مانا۔ زیادہ سے زیادہ ذات کا رٹا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سارے دوستوں کی، گہرے دوستوں کی جب رکابتیں ہوتی ہیں تو آپ سارا نچوڑ لیں اس کو، تو بیچ میں صرف اتنا نکلے گا کہ فلاں مقام پہ فلاں کو پروٹوکول نہیں دے سکے۔ جو پروٹوکول مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، جو پروٹوکول مانگتے ہیں ان کے رشتے مخلصانہ نہیں ہوتے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی شان بیان کی، فرمایا وہ پتہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا لہجہ نہیں پروٹوکول والا، انداز نہیں ان کا ہٹو بچو والا، جھکے جھکے چلتے ہیں۔ اور جتنا پھل زیادہ ہوتا ہے اتنا جھکاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس میں عاجزی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا جھکاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو اگر اس کی گردن میں سریا زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے بڑا نہیں ہے، ابھی اس کو بڑا ہونے میں وقت لگے گا۔ قرآن مجید نے زندگی گزارنے کا اصول یہ دیا کہ تیرے لہجے میں عاجزی ہو، تیرا ملنا، گفتگو کرنا، آنا جانا، اس میں انکسار ہو، اور 2 جملوں میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بات اتنی کھول دی
کہ ساری حقیقتیں ہی اندر آ گئیں. محبوب فرمانے لگے تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر. حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، رب تجھے عزتیں عطا فرما دے گا. عزت اس بات میں ہے کہ تیرے اندر جھکاؤ کتنا زیادہ ہے. عزت اس بات میں، ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عزت شاید کپڑوں کا نام ہے یا گاڑیوں کا نام ہے یا بنگلوں کا نام ہے. حالانکہ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ کھرب پتی بھی بندہ ہو نا، لیکن اگر لوگوں کو شک پڑ جائے نا پیسہ جائز نہیں، تو اپنے لوگ بھی کہہ رہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کیسے آگے گیا ہے. لیکن بندہ کھرا ہو، سچا ہو اور چھوٹا سا افسر ہو اور ٹوٹی کرسی پہ بیٹھتا ہو تو بڑا مہنگا آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یار بندہ بڑا کھرا ہے، نہ سفارش سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے.